الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. محترم معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، عزیز دوستوں، رمضان المبارک کا یہ آخری عشرے کے آخری ایام جو ہم پر سایہ فگن ہیں، بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ رمضان ہم سے جدا ہونے کے قریب میں ہو رہا ہے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ سال بھر ہم جس رمضان کا انتظار کر رہے تھے، بے صبری سے پژمردہ دل کے ساتھ اپنی نظروں کو مہینوں گھڑیوں پر لگائے رکھا تھا، اور کتنے گھنٹے، کتنے دن، کتنے مہینے رمضان کے آنے میں ایسا انتظار کیا جانے والا یہ بابرکت مہینہ آیا بھی اور جانے کو قریب ہو رہا ہے۔ بہرحال میرے معزز ساتھیوں، بچے کچے ایام کو غنیمت سمجھیے اور اس کی قدر فرمائیے اور اس کی عبادتوں اور ریاضتوں کا خصوصی اہتمام فرمائیے۔ معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، جیسے میں آپ کی خدمت میں مال کی نعمت کے تعلق سے عرض کر رہا تھا، مالداری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے ذریعے سے بہت سے اعمال خیر ہم کر سکتے ہیں، مگر میرے معزز ساتھیوں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مال کی نعمت حاصل ہونے کے باوجود بھی اس نعمت کی قدردانی بہت سے لوگ نہیں کرتے، اس کا احترام نہیں کرتے، اس کے ذریعے سے جو اعمال خیر ہم کو کرنی چاہیے وہ اعمال خیر نہیں کرتے۔ بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک بڑے امتحان میں ملوث فرما دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مال کی نعمت سے تو وہ مالا مال ہیں، اس کے باوجود بھی وہ مال ان کو کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ مثلاً مال کس لیے کمایا جاتا ہے؟ مال اچھا پہننے، اچھا کھانے، اچھا رہنے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے مال کمایا جاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو خصوصی طور پر ان کی بیماریوں کی وجہ سے ڈاکٹر انہیں منع کر دیتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کھا سکتے، آپ وہ نہیں کھا سکتے، آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ ویسا نہیں کر سکتے۔ تو میرے معزز ساتھیوں، پھر اس مال کا کیا فائدہ ہوا؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کو کھانے کے لیے حلال فرما دیا ہے، وہ حلال چیزیں بھی ان کو اپنی پوری زندگی حرام کر کے جینا پڑتا ہے۔ ڈاکٹروں نے روک دیا، منع کر دیا کہ نہیں صاحب، اگر تم نے یہ کھا لیا تو پھر تمہاری جان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہم گارنٹی نہیں دے سکتے۔ تو پھر ایسے مال کے پانے کا کیا مطلب ہوا؟ ایسے مال کے ملنے کا کیا مطلب ہوا جس مال سے ہمیں کوئی فائدہ ہی نہ پہنچ رہا ہو؟ اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، بہت سے ایسے بیمار بھائی ہیں، ایسی مہلک بیماریاں آج انسانوں کے جسم سے وابستہ اور رشتہ بنا چکی ہیں۔ ان بیماریوں کا رشتہ ایسا ہو گیا ہے، موت ہی ان رشتوں سے جدائی کر سکتی ہے۔ موت تک وہ رشتہ برابر سرابر، شوگر کا رشتہ، بی پی کا رشتہ، ہارٹ اٹیک کا رشتہ، اور اسی طرح کے کینسر کا رشتہ، ایسی مہلک بیماریاں ڈاکٹروں کی طرف سے یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، ایسا نہیں کر سکتے، ویسا نہیں کر سکتے، یہ ایسی زندگی۔ تو میرے معزز ساتھیوں، تو کیا ہم اللہ کا شکر ادا کر کے، ارے یہ مال تو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس کی قدردانی کرتے ہوئے جن جن کے حقوق اس میں ہوتے ہیں ان سب کے حقوق ادا کر دیے جائیں، ان سب کو دیا جائے، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان سب محتاجوں، حاجت مندوں، ضرورت مندوں، بیواؤں، مسکینوں، یتیموں، غریبوں، مفلسوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اگر یہ کریں گے تو ان میں سے کوئی ایک ایسا نکلے گا جس کی دعا سے ہمارے لیے اللہ راحت کے سامان مہیا کرے گا، اطمینان کے سامان مہیا کرے گا، سکون کی زندگی عطا فرمائے گا۔
اگر ہم ایسے مجبور اور مفلس لوگوں کی دعائیں لیں گے تو ہم کہاں لیتے ہیں؟ ان کی دعاؤں کی ضرورت ہی ہم محسوس نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے مال کو صحیح جگہ پر خرچ کیا، صحیح لوگوں کے ساتھ ان کا حق ادا کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ بعض ایسے بھی ہیں جو غریبی کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے اگر کسی سے تعاون انہوں نے حاصل کیا، کسی سے انہوں نے مدد پائی، تو وہ اپنے سے زیادہ اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ کتنے ایسے نہیں ہیں جو اپنی جانوں کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں ان کو بچانے کے لیے کہ ان کے احسانات مجھ پہ بہت ہیں، میں ان کی جان کے لیے اپنی جان آڑا رکھ سکتا ہوں۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں اپنی جانوں تک کو جو ہے قربان کرنے کے لیے، جو لوگ دوسروں کے لیے تیار ہوتے ہوں، تو آپ اندازہ لگاؤ آپ کا چھوٹا سا، آپ نے کیا کیا؟ بس یہی اللہ کی دی ہوئی مال کی نعمت میں سے اس پر خرچ کیا، اس کی ضرورت پہ خرچ کیا، اس کی بیٹی کے نکاح پہ، اس کی بیماری کے موقع پہ، اس کے گھر کے حالات کے موقع پہ، اس کے گھر کے کسی قرض دار کے قرض کے پریشان کرنے کے موقع پہ آپ نے تھوڑا سا اس کا تعاون کر دیا، اور یہ بیچارہ آپ کا دیوانہ ہو گیا، ایسا عاشق ہو گیا کہ آپ کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار۔ تو اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، اللہ کا دیا ہوا یہ مال ایک بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے اور اس کو صحیح جگہ پہ خرچ کیجئے۔ اگر آپ نے اس کو صحیح جگہ پہ خرچ نہیں کیا تو پھر حالات آپ دیکھ ہی رہے ہیں، کیسے کیسے لوگ ہیں جن کے پاس کروڑوں کی دولت ہے مگر وہ کچھ بھی کھا نہیں سکتے، ان کو کھانے کی توفیق نہیں ہے، میٹھا نہیں کھا سکتے، شکر کے ساتھ چائے نہیں پی سکتے، فلاں نہیں کھا سکتے، دل مچلتا رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے تعلق سے میں نے سنا ہے، ان کے گھروں میں ان کے بچے، ان کے گھر کے افراد انہیں فلاں چیز کے کھانے سے روکتے ہیں، تو میں نے ایسے لوگوں کو بھی سنا ہے جو مجبوراً اپنے جذبات اور خواہشات کو نہیں دبا سکتے ہوئے باتھ روموں میں بیٹھ کر کے کھانے والے بھی، ایسے بھی لوگ ہیں۔ دیکھیے کیا حالت ہے، ایسا سچویشن ہمیں نہ آئے، ایسے حالات ہم پہ نہ آئیں، اس کے لیے ہم اللہ کا دیا ہوا مال کی نعمت کی قدر کریں، اس کو صحیح جگہ پہ خرچ کریں۔ اللہ ہمیں ہمارے مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین۔